اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ محمد قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں 263, 64, 65، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے دلکش خوبصورت انداز سے انفاق کے معاملے میں بات کی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے۔ 263 میں کہا گیا، ارشاد فرمایا گیا کہ نرم بات کرو اور درگزر کر دینا، نرم بات کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد سائل کی تحقیر کی جائے، ایذا رسانی ہو۔ اور پھر 264 میں یہ کہا گیا ایک خوبصورت مثال کہ جو لوگ دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، احسان جتانے کے لیے، تو ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی پتھر پر تھوڑی سی مٹی ہو اور بارش آئے اور ایک جھٹکے سے ساری مٹی صاف کر دے۔ اس کا مفہوم اور تشریح بعد میں، اور اگلی آیت 264 میں کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی رضا مندی چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اس کی راہ میں پھر خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایسے باغ کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو اور وہاں اگر زوردار بارش ہو تو دگنا پھل دے، اور اگر بارش نہ بھی ہو تو فوار اور شبنم وغیرہ سے کام چل جائے۔ اب یہاں یہ بڑی خوبصورت باتیں کی گئی، یعنی یہاں بالکل صاف بتا دیا گیا کچھ چیزیں جو ہمارے علم میں ہونی چاہیے، اور مجھے بھی، ہم سب کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے کہ پہلی بات ہے کہ سائل سے تلخی سے پیش نہ آئے، اور دینے کے بعد اسے احسان نہیں جتانا کہ ہم نے کچھ کیا ہے، اللہ کا مال تھا اسی میں سے دے دیا، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کی تحقیر نہ ہو۔ ہر آدمی کی اپنی عزت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ دوسری جو بات کی گئی وہ جو پتھر والی، کہ پتھر پہ جب مٹی ہو کسی پہاڑی علاقے میں تھوڑی سی، تو کوئی آدمی اگر کچھ بو دے، وہ کاشت کر دے، تو اگر زور کی بارش آئے تو مٹی بھی گئی اور وہ سب کچھ گیا۔ تو جو لوگ نمائش کی خاطر کوئی کام بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، کوئی علمی کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ان سب کا حال یہی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو صدق نیت کے ساتھ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ جیسے ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں
ایک بات کی گئی کہ آپ کبھی بھی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے، نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کریں جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے۔ یعنی ہمیشہ اچھی چیز اللہ کی راہ میں دینی چاہیے، پرانی بھی دے تو ثواب تو ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ اچھی چیز دی جائے اللہ کی راہ میں۔ تو وہ جو ہے اگر محبت ہے کسی چیز سے، مال سے، کسی شے سے بھی، تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا ایک باغ میرا ہے وہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں۔ یعنی اتنا اثر ہوتا تھا، ادھر رسول کی زبان سے بات نکلتی تھی اور ادھر دیوانے جو ہے تیار ہو جاتے تھے، عاشق۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ مال تو بڑا قیمتی ہے، باغ بڑا اچھا باغ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ مشورہ بھی کتنا خوبصورت دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایک سورہ ہے، آخری میرے خیال ہے سپارے میں، سورہ تکاثر۔ اس کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں حدیث پاک میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اگر تم روز 1000 آیات پڑھ لو تو بہتر ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر ایسا ممکن نہ ہو کبھی، تو آپ نے فرمایا سورہ تکاثر پڑھ لیا کرو، 1000 آیات کے برابر۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو سورہ تکاثر ہے، اس کے آنے سے پہلے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے، بخاری کی حدیث ہے کہ آپ کہتے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ آدم ذات جو ہے، اس کو اگر ایک سونے کی وادی دے دی جائے، پوری وادی سونے کی، تو یہ کہے گا مجھے ایک اور دو، اور یہ راضی نہیں ہوگا یہاں تک کہ قبر کی مٹی اس کا منہ نہ بند کر دے۔ تو یہ اتنی دفعہ حضور اس بیان فرمایا کہ صحابہ سمجھتے تھے شاید یہ کوئی قرآن کی آیت ہے، لیکن اس کے بعد سورہ تکاثر جب نازل ہوئی تو پتہ چل گیا کہ یہ سورہ تکاثر جو ہے یہ سورت ہے قرآن کی۔ تو اس میں جو مفہوم ہے سورہ تکاثر کا وہ یہ ہے کہ مال کی کثرت ہو یا اقتدار کی کثرت ہو یا کسی شے کی طلب دنیا کی کوئی بھی، اس میں اتنا آگے نہ چلے جاؤ کہ پھر تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ اور پھر قبر آ جائے اور قبر کو دیکھ لو۔ اور پھر اسی میں فرمایا گیا، 2 دفعہ یہ بات کی گئی کہ ان قریب تم دیکھ لو گے، ان قریب تم دیکھ لو گے اس جہنم کو، اور پھر تمہیں اس کا یقین آ جائے گا۔ اور پھر آخر میں ایک بات کی گئی کہ اس دن جو نعمت ہم نے دی ہے اس کا سوال پوچھا جائے گا۔ تو نعمت کیا؟ یہ زندگی ایک نعمت ہے۔ اس زندگی کو اللہ اور رسول کی رضا کے لیے ہی گزارنا ایک مسلمان کا کام ہے۔ اس کا سوال ہوگا، اس کا جواب ہمیں تیار رکھنا ہے اور ان چیزوں پہ چلنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول
فرماتے ہیں۔ تو یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے زندگی کی، اس میں آپ تجارت بھی کریں، اس میں دوسرے کام بھی کریں، ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن ہر شے کی ایک حد ہوتی ہے۔ دنیا کی طلب ہوس میں مبتلا نہ کر دے، وہ اتنا آگے نہ لے جائے کہ اللہ کی یاد سے آدمی غافل ہو جائے۔ دنیا کی طلب ایک خاص حد تک، ماں باپ کی خدمت ایک خاص حد تک، نمازیں ایک خاص وقت پر پڑھی جاتی ہیں، لیکن اللہ کی یاد ہر وقت ہوتی ہے، اور اس کی حد کوئی نہیں کہ اللہ کی یاد کو جاری رکھا جائے۔ اور جو سوال زندگی کے بارے میں ہوگا وہ یہی ہوگا کہ تعلیم دی تھی، تمہیں علم دیا تھا، تم نے کیا کیا، تمہیں دولت دی تھی، مختلف چیزیں اس میں آتی ہیں، وہ ساری باتیں ہوں گی کہ ان کا جواب دو۔ تو جس شخص نے یہاں علم کو اللہ کے لیے خالص کر کے صدق نیت کے ساتھ بیان کیا، اور جس نے دولت کو اللہ کے ساتھ خالص کر کے صدق نیت کے ساتھ اسی کی راہ میں خرچ کیا جو اس کے پاس زیادہ تھی، اس کے پاس وسعت تھی، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے کام کیے، دولت تھی جو خرچ کی، علم جو تھا دیا، اور اگر جہاد میں بھی وہ شہید ہوا تو اللہ کی رضا کے لیے ہوا، تو وہی کامیاب ہے۔ تو اس لیے ہمیں صدقہ و خیرات جو ہے یہ کرتے رہنا چاہیے۔ زکوٰۃ تو ہے ہی، لیکن صدقہ خیرات ویسے بھی جو صاحب ثروت لوگ ہیں انہیں چاہیے، لیکن نہ تو کسی پر احسان جتانا اور نہ کسی کی ایذا رسانی، کسی کو تکلیف دینی، کسی کو تحقیر محسوس ہو کہ یہ مجھے دے رہا ہے کچھ، یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔